عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کی منزل آسمانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور جوانوں تم کرو کوشش یہی دن ہے ترقی کے، جوانوں تم کرو کوشش یہی دن ہے ترقی کے، تمہارا بھار اٹھائیں گے پیر ناتما تک، تمہارا بھار اٹھائیں گے پیر ناتما تک۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین والرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میری ہر نیک دعا ان کے ساتھ ہے۔ ابھی تو جنم لیا ہے اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس سے قبل تو کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن ابھی وجود میں آنے کے بعد جس کا آغاز اتنا اچھا تو انجام سبحان اللہ، اللہ اکبر، آغاز جس کا اتنا اچھا اس کا انجام کتنا اچھا ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کی منزل آسمانوں میں۔ دو چار نوجوان مل کر وہ کام کر سکتے ہیں کہ ایک ہزار نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ شرط ہے کہ ہمارے نوجوان اسلامی جذبے کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ اور یقیناً آپ کے دل میں چونکہ آپ کی نگاہوں نے آپ کی نسبت بھی اللہ والوں سے رہی ہے، اور سب سے زبردست ثبوت تو یہ ہے کہ جشن آمد رسول کے موقع پر آپ نے آل رسول کو بلا کر رسول کا جشن رسول کے موقع پر آل رسول کو بلا کر رسول کے میلاد کا سنت کا اہتمام کیا۔ اللہ گرامی، میرے پروگرام میں آپ کا پروگرام شامل نہیں تھا، محبت تو ہے، خواہش تھی، دل کے گوشے سے آواز اٹھ رہی تھی کہ بغل میں جا کر محترمہ لگ جاؤ، اس سے بڑی میری مدد بھی کیا ہوگی، لیکن شاید میرے بزرگوں نے میرے دل کی آواز کو سن لیا اور وہ آواز آپ کے دل میں ڈال دیا کہ آپ نے چند گھنٹے میں اتنا زبردست اہتمام کیا۔ رب قدیر ہمیشہ آپ سب کو اسی طریقے سے شاد و آباد، پروردگار عالم آپ کی ہمت افزائی فرمائے، آپ کی ہر طریقے سے مدد اور معاونت فرمائے، میری ہر طریقے سے میری ہر حمایت آپ کے ساتھ ہے، اور جہاں جیسی ضرورت پڑے گی آپ مجھے آواز دیں گے، میں خادم کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور نبی ملت، شہزادے حضور نبی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جیسی بھی ضرورت آپ کو ہوگی ہم ہر طریقے سے آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ کسی قوم کا عروج اگر چاہتے ہیں اس کے لیے تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے، کسی قوم کے عروج کی خاطر تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آج ہمارے یہاں تنظیم نام کی کوئی چیز نہیں، ہر گھر میں تنظیم ہے، ہر گھر میں تنظیم ہے، بیٹے کی تنظیم الگ ہے، ابا کی تنظیم الگ ہے،
بھائی کی تنظیم الگ ہے، لیکن وہ تنظیم کامیاب نہیں۔ تنظیم یہ ہے اس کنارے سے لے کر اتر سے دکن تک، پورب سے پشچم تک پوری بستی والے ایک ہو کر جب کام کسی کام کے لیے آگے بڑھیں گے تو یقیناً چند سالوں کا کام چند ہفتے میں ہم کریں گے، اور اس میں کسی کا ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اس میں مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو ہم اس کی حاجت رہائی کریں، کوئی بیوہ ہے تو ہم اس کی مدد کریں، کوئی غریب پڑھنا چاہتا تو ہم اسے پڑھائیں، کسی بچی کی شادی پیسے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس کی شادی میں آگے بڑھ کر اس کی شادی کرائیں۔ ہم اپنے مدرسوں کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں۔ ایک اہم ضرورت تھی حضرات گرامی، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کا بھی خیال رکھیں۔ مدرسہ غوثیہ نبیلیہ اور مدرسہ غوثیہ نبیلیہ فرحت العلوم دار البنا، لڑکیوں کے مدرسے کی اشد ضرورت تھی جس کے بنیاد ڈال دی گئی ہے، لہذا آپ ہر طریقے سے اس کی مدد اور معاونت بھی کریں، ہر طریقے سے مدد اور معاونت کریں تاکہ ہماری بچیاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، اور جب دینی تعلیم حاصل کریں گی اس سے ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے نیک اور صالح بنے گے۔ ماں عالمہ ہوگی، بیٹا علم عمل ہوگا، ماں حافظہ ہوگی، بیٹا حافظ قرآن ہوگا، ماں زاہدہ ہوگی، بیٹا زاہد بے ادب ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب علم دین حاصل کریں گی۔ ماں بہنیں بیٹیاں جا رہی، امریکہ جا رہی، لندن جا رہی، حضرات گرامی، نہ عزت محفوظ ہے، نہ پردے کا خیال ہے، کچھ نہیں، لیکن یہ دینی تعلیم کے خاطر اگر دارالبنات کی بنیاد ڈال دی گئی ہے تو میری ہر طریقے سے مدد اس کے ساتھ، اور آپ سب بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ بچوں کا مدرسہ تو قبل ہی سے ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے اشد ضرورت تھی، اور ہم اپنے بزرگوں سے کہیں گے کہ نوجوان اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب ہمارے بزرگوں کی دعائیں ان کے ساتھ نہیں، لہٰذا ہمارے ہر بزرگ ہاں دیکھیں، انہیں مشورہ دیں، نیک مشورہ دیں بچوں کو۔ اگر کوئی کام خراب ہو رہا ہے تو اسے بتائیں، مشورہ اللہ کی امانت ہے، ہم اب مشورہ دے کر سمجھائیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اور یقین ہے کہ جس جذبے کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھے انشاءاللہ کوئی غلط کام ہوگا ہی نہیں۔ اگر آپ نے حیدری یوتھ کلب بنایا ہے تو اس کے تمام شرطوں کے مطابق کریں گے، اور کچھ پیسہ جو جس کے پاس جو ہو جیسے بھی ہو آپ اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں اور ڈالتے رہے، کام ہوتا رہے۔ جیسے ابھی کسی صاحب نے اعلان کیا، بہت بڑی بات ہے، آج بہت ضرورت پڑتی ہے کہ اگر کسی کا انتقال پر ملان ہو جا رہا ہے، کوئی مر جا رہا ہے تو وہاں سے برف منگائیے، وہاں سے برف منگائیے، سنجی کے نیچے رکھیے، اوپر سے سنجی ڈال دیے تو آپ دیتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ شہروں میں ہوا کرتا تھا کہ حضرات گرامی فریزر کی شکل میں اس میں مردے کو رکھ دیا گیا، 24 گھنٹہ 26 گھنٹہ 48 گھنٹہ 2 روز 4 روز رکھ کر اطمینان سے انتظار کرتے۔ یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ رب قدیر ان کے اس کاوش کو شرط قبولیت سے نوازے اور اس کا بہترین بدلہ انہیں دے۔ اسی طریقے سے آپ سب جس سے جو ہو، جس کی ضرورت ہو، مشورہ کر لیں، مشورہ کرنے کے بعد اس کلب کو عنایت کرتے چلے جائیں۔ ہم تو تنہائی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، لہٰذا سارے کے سارے چلیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کامیابی اور یہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر جہاں ضرورت میں آپ کے نوجوان ساتھ رہیں گے۔ اور اس میں خبردار یہ خیال رہے کہ کسی بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹنا ہے۔ اب کسی بستی کی ترقی چاہتے ہو تو سب متفق اور متحد ہو جائے، سب متفق اور متحد ہو جائے، سب ایک ساتھ ہو جائے۔ جب ایک ساتھ ہو جائیں گے تو کامیابی کامرانی آپ کی ترقی قریب بڑھ جائے گی، کامیابی کامرانی آپ کی ترقی قریب بڑھ جائے گی۔ لہٰذا آج چونکہ ہم لوگ آل رسول جیسے آمد رسول میں آئے ہوئے ہیں، ہم کو اپنی جو باتیں کہنی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ویسے حضرات گرامی کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، جہاں رہے گا وہیں روشن رہے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ درود پاک پڑھے پڑھیے۔ رسول اللہ رب صلی علی رسول اللہ مرحبا
رسول اللہ بھیجے رب میں درود و سلام اپنے پیارے نبی پر بھیجو حضرات گرامی، یہ نہیں ہے کہ آپ نے استقبال کیا جائے اتنے اہتمام سے لائے. میں حضرات گرامی، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کل بھی نہیں ناہید تھا، کل بھی شادی کا آج بھی خادم ہوں. لہٰذا یہ آپ کی محبت تھی، اور عزت تو اللہ جسے دینا چاہتا ہے عزت دیتا ہے. عزت و عزت کا مالک وہ ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل ہوتا ہے. لہٰذا عزت یہی کم نہیں ہے کہ رسول کی اولاد میں پیدا کر دیا. حضرات گرامی، ہمارے لیے اتنا ہی کا دعا یہ کرے کہ اللہ ثابت قدم رکھے بزرگوں کے طریقے پر. کل میدان محشر کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول کے دربار میں آ تو پیارے مصطفیٰ کے سامنے خوبی حاصل ہو، بس ایمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ اللہ کے رسول تو آپ کا میں نے کسی میں تعلق ہے، میں آپ کے پیغام پر عمل نہیں کر سکتا، آپ کے پیغام کو عام نہیں کر سکا. دعا یہ فرمائے کہ رب قدیر ہمیں توفیق مرحمت فرمائے کہ آخری سانس تک اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ سے پہنچاتا رہوں. لہذا حضرات گرامی، نوجوانوں، رب قدیر آپ کی جذبے کو سلامت رکھے، اہل نوجوان خدا سب کو سلامت رکھے، اور خوش و خرم تجھے طابق قیامت رکھے. آج جشن آمد رسول میں ہم لوگ آئے ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا انعقاد کیا گیا. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سویدے مناؤ حضور آ گئے. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سویدے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سویدے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے. اور انوکھا نرالا وزیشان آیا، انوکھا نرالا وزیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وزیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کچکلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے. ارے بادشاہ، ارے کچکلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا. ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. حضور قدر سید، حضور قدر سید، فیضان حضور نبی علیہ، خانقاہ ہدیہ. نعرے تکبیر. ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، ہواؤں میں آئے تو بڑی دھوپ تھی، دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا. میں پریشان ہو رہا تھا کہ یا اللہ خود شامیانے میں بیٹھا ہوں اور یہ غریب بیچارے دھوپ میں کھڑے ہیں، لیکن اللہ رحم جل شانہ نے رحمت کے شامیانے کی. سبحان اللہ. جشن عید میلاد النبی، حضور قدر سید. نعرے تکبیر. ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علیہ کے. ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علیہ کے. درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے زباں پر سجاؤ حضور آ گئے. درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے زباں پر سجاؤ حضور آ گئے ہیں. سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا.
समा है सनाए हबीब खुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को, नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ हुजूर आ गए, गले से लगाओ हुजूर आ गए हैं। मोहतरम हज़रात, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद हुई, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद ऐसे दौर में हो रही। सबसे पहले हमारे नौजवान ये ध्यान यकीन कर ले कि मीलाद पढ़ने से आज बड़ा एतराज होता है, हर तरफ हैजा आया, शिरक और बिदअत का प्लेग आया है। हर काम में हज़रात गिरामी समझ में आई है ना, बिदअत है, शिरक है, कहने का शोर भी हो जाना। तो वहां मीलाद मुस्तफा को भी लोग बिदअत कहते नजर आते हैं, लेकिन मीलाद कहते किसे पहले सबसे पहले समझ लो नौजवानों, मीलाद नाम है हुजूर की आमद, आमद का नाम। अगर हम किसी ने कह दिया हुजूर सोमवार के दिन पैदा हुए तो 12 मीलाद हो जाए, किसी ने कह दिया रब्बे कदीर ने सिर्फ इसी आयत में रसूल की मीलाद किया, इस आयत की गिरावत के शरफ हासिल किया, अल्लाह ने इसी में रसूल की मीलाद किया। सबसे पहले तो परवरदिगार आलम ने रसूल की मीलाद किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने मुमिनीन की जात पर एहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से अपने महबूब को भेजा। रसूल की मीलाद हुई और ऐसे दौर में हो रही कि जहालत में हर तरफ अंधेरा था, जुल्म और सितम का आज़ार जम था, इंसानियत मर चुकी थी। इंसान था लेकिन इंसान दरिंदा बना हुआ था, इंसान जानवर बना हुआ था, इंसान भेड़िया बना हुआ था, इंसान के खून का प्यासा नजर आ रहा था। ऐसे दौर में प्यारे तशरीफ आई, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ला रहे हैं तो आका के आने के बाद दिन हफ्तों पहले बादल उठते रहे, हफ्ते महीनों का पोशाक पहनते रहे, महीने बरसहा बरसों गुजरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे जा रहे हैं, औरतों से गिने का छीन लिया गया। मुस्तफा देख रहे हैं, बेटियों को मनहूस कहा जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, बाप बेटे के साथ जुल्म कर रहा है, बेटा बाप की हुक्मरानी कर रहा है, पड़ोसी की जान का दुश्मन बना हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इखलाक, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने किरदार को रद्द किया। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम का कौन ऐसा पहाड़ था जो अल्लाह के रसूल पर नहीं तोड़ा गया। हज़रात गिरामी, हमको आपको अगर कोई 1 साल 2 साल 1 दिन 2 दिन सता देता है तो हम कहते हैं कि बस्ती को छोड़ कर चलेंगे, हमसे पीछा चला है, दिन रात हम उसके लिए आप बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे तबाह कर दे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक मक्का रहे सताया गया, और सताने की इंतहा ये नहीं है कि पीठ के पीछे, आज तो यही होता है कि पीठ के पीछे गाली दे दिया जाता है। गए पूछने के लिए कि मौलाना जावेद साहब आपने हमको बुरा कहा, क्या हुजूर हमने कब आपको बुरा कहा था, हम तो आपकी तस्वीर पढ़ते थे। हज़रात गिरामी, लेकिन अल्लाह के रसूल का मामला था कि हुजूर अगर चलते थे तो रास्ते में कूड़े करकट डालते थे। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज पढ़ते थे तो पुष्ट अनवर पर ऊंट की उजड़ियां रखी जाती थी। अल्लाह के रसूल कभी रुकू में जाते थे तो गर्दन नूरी में चादर डालकर ऐसा खींचा जाता था कि आंखें बाहर निकल आती। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लोग नाम ले लिया करते थे उन्हें सारे मदीना में घसीटा जाता था। प्यारे मुस्तफा का जो कलमा पढ़ लेते थे उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो तज़किरा करते थे उन्हें आग के अंगारे पर मिटा दिया जाता था। लेकिन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, रास्ते में मस्जिद की तरफ चले, रास्ते गिरामी ज़ईफ़ा का मामूल था जब प्यारे मुस्तफा गुजरते थे दिन भर के कूड़े करकट को इकट्ठा करती थी जिसमें अथर पर फेंक दिया। तो
روز کا معمول تھا. اگر ایک آدھ دن ہو تو دوسرے دن ڈنڈا میں ہوئے ہوئے. لیکن ظاہر محمد رسول اللہ ظاہر رحمت للعالمین آقا گزرے جا رہے ہیں. برسہ برس اس کا معمول, ایک دو دن کا معاملہ نہیں, برسوں دیکھتے رہے. ایک دن جگارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, آج نظر نہیں آئی. خوش ہونا چاہیے نا کہ اللہ کا شکر اسے نجات مل گئی. آج وہ نظر نہیں, اللہ کے فضل وہ مر گئی, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, جو ہم پر کوڑے پھینکتی تھی. لیکن ایسا نہیں, اللہ کے رسول جب نماز پڑھ کے آئے, دیکھا کہ دیکھا دوسرے وقت بھی گئے, دیکھا نظر نہیں آئی. کہ صحابہ کے مقدس جماعت ذرا پتہ تو لگاؤ کہ ضعیفہ ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ بیمار پڑ گئی, پوچھا کون؟ کہا جو مجھ پر پورے ڈالا کرتے تھے, جو مجھ پر گردن ٹھیکا کرتی تھی, جو میرے راستے میں سارے وغیرہ بچھایا کرتی تھی, جو میرے راستوں کو گندا کیا کرتی تھی, آج وہ کئی وقت سے نظر نہیں آئی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کا رسول اچھا ہوا, کہا نہیں کہ ایسا تو نہیں کوئی بیمار پڑ گئی ہے, اس کا کوئی وارث نہیں, اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. پتہ لگاؤ ضرورت ہوگی تو ہم اس کی دوا دارو کا انتظام کریں گے, بھوکی ہوگی تو ہم اس کے کھانے کا انتظام کریں گے. اللہ کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو پوری زندگی آپ کو ستاتی رہی, کہا اس کا کام وہ کرتی رہے, لیکن ہم یہ کیسے برداشت کریں گے؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیا کرتا ہے, اس کے پاس وہ دنیا چیز تھے وہ دیتی تھی, ہمارے پاس اچھا کردار ہے وہ پیش کریں گے. اگر راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے راستے میں تم بھی کانٹے بچھانے لگو گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. اگر اتنا نہیں تو کانٹا نہ بچھاؤ تو اٹھا لیا کرو, تم دور بچھائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان حضور نبی نبیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, کیا پتہ لگاؤ کہاں ہے؟ ضعیفہ کے دروازے پر پہنچ گئے, دق الباب کیا, ٹوٹی کھٹکھٹائی, اندر سے آواز آئی کون؟ کسی نے کہا ہم دروازہ کھولو. کہا کون ہو؟ کہا اللہ کے رسول آئے تم سے ملنے کے لیے. پھر بھی برا بنا کرنے لگتی. کہا جب تک طاقت کی ہمت نہیں ان کی میرے دروازے پر چلے جائے. انہیں بھی خبر ہو گئی کہ میں بیمار پڑی ہوں, بدلہ لینے آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ضعیفہ محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے. آج کئی وقت سے تو نظر نہیں آئی, میں اس لیے آئی ہوں کہ میں جانتا ہوں تو بے سہارا ہے, تیرا پوچھانیار کوئی نہیں ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ تو بیمار پڑ گئی ہے, میں تیرے لیے دوا دارو کا انتظام کروں. بیمار ہوگی تیرے کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوگا, میں آیا ہوں تمہارے کھانے کا انتظام کر دوں. دروازہ کھولو تو صحیح. ضعیفہ نے دروازہ کھولا, پیڑوں سے بیمار ہوں, کہا تو حوالہ دیتا ہوں, کہا کہ بدلہ لینے آئے. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں دیتے, میں تمہاری مدد کی خاطر آیا. اتنا سننا تھا کہ ضعیفہ نے کہا اے محمد بن عبداللہ یقیناً تم اللہ کے رسول ہو. اتنا اعلیٰ اخلاق کسی اور کا کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور نبی نبیت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کیا, وہ کردار پیش کیا, اور جو اللہ کے رسول سے چھوٹ گئے نسبت پیدا کر لیا. جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا, اللہ کے رسول نے یہی مزاج دیا, یہی سبق انہیں بھی پڑھایا کہ کل میدان محشر میں قیامت کے دن تمہارا سب سے وزنی عمل تمہارا کردار ہوگا, تمہارا کیریکٹر ہوگا, تمہارا اخلاق ہوگا. کل قیامت کے دن 5 لاکھ روپیہ لگا کر حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں, اس کو وزن نہیں بتایا گیا ہے. جائے کس طرح دراتوں میں نوجوان سوئے رہتے ہیں. نوجوانوں, ہمارا بوڑھا ہفتہ کافتہ مسجد پہنچتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں, لیکن اسے بھی وزن نہیں بتایا گیا. انسان کا سب سے وزنی عمل اس کا اخلاق کردار ہے, کیریکٹر ہے, اور اللہ کے رسول نے اسی اخلاق کی بنیاد پر پوری دنیا میں اسلام پھیلایا. آج دنیا کہتی اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے, نوجوانوں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو میں بھی مانتا ہوں اسلام تلوار سے پھیلا ہے, لیکن ان کے نظریے اور میرے نظریے فرق ہے. وہ کہیں گے اسلام لوہے کی تلوار سے پھیلا ہے, میں کہوں گا اسلام رسول کے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے, رسول کے کردار کی تلوار سے پھیلا ہے, رسول کے کیریکٹر کی تلوار سے پھیلا ہے.
وہ کردار وہ کیریکٹر اللہ کے رسول نے پیش کر کے بیگانے بھی اپنا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسے دور میں تشریف لا رہے ہیں جب انسانیت نام کی چیز ختم ہوگی. دنیا کی تاریخ گواہ ہے. دنیا کو چھوڑ دیجیے, اپنے پیارے ملک ہندوستان کی تاریخیت کا جائزہ لیں گے تو عورتوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے. عورتوں کو منحوس کہا جاتا تھا. اپنے پیارے بھارت کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس عورت کو شوہر کے چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا. وہ عورت منحوس کہی جاتی تھی, ابھاگن کہی جاتی تھی. لیکن میرے مصطفیٰ کی میلاد ہوئی, اللہ کے رسول تشریف لائے, وہ تو رحمت للعالمین بن کر آئے, رحمت للمسلمین بن کر نہیں آئے. صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے, تمام عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. سب کے لیے رحمت. یہودی ہے ان کے لیے رحمت, نصرانی ان کے لیے بھی رحمت, برادران وطن ان کے لیے بھی رحمت. اللہ کے رسول سب کے لیے رحمت. میرے آقا مدینہ طیبہ میں خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے درمیان نگاہ رحمت اٹھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بوڑھا سامنے کھڑا ہے. اللہ کے رسول نے اشارہ فرما دیا, بوڑھا بیٹھا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خطبے سے فارغ ہو کر کس غرض سے آئے, تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جوان تھا تو بڑی پریشانی پر آئی. میرے آقا جب میرے اندر ہمت تھی پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا تھا. میرے آقا مصیبت میں جب چاروں طرف سے گھر گیا تو کوئی راستہ نظر نہیں آیا. میں نے دعا کی ہے پروردگار عالم میری پریشانی دور ہو جائے گی تو میں پیدل چل کر جنت کی چوکھٹ پر ہوتا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانگی کہ پیدل چل کر خانہ کعبہ کی چوکھٹ کا بوسا لوں گا. روایت دو طریقے سے, ایک میں ہے جنت کی چوکھٹ کا بوسا اور دوسرے میں ہے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کا بوسا لوں گا. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جوان تھا تو میری مراد پوری نہیں ہوئی. اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میری مراد پوری ہوئی. اللہ کے رسول نظر کیسے پیش کروں, منت کیسے اتاروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیدل جانے کی منت مانگی تھی, پیدل چلے جاؤ. کہا میرے آقا اب تو اتنا بوڑھا ہو گیا کہ مسجد نبوی سے گھر آتے آتے پسینہ آ جاتا ہے. مدینہ سے مکہ 407 مائل دور ہے. حضور میں اتنی دور پیدل نہیں چل سکتا. اللہ کے رسول کوئی راستہ نکالتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی راستہ نہیں. کہا حضور میں اپنے بستی کا سب سے غریب انسان, میرے پاس سواری بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سواری سے بھی نہیں جانا, پیدل ہی چلنا. لیکن وہ آنے والا سائل دیکھ رہا سرکار مسکرا رہے ہیں اور مسکراہٹ کی حالت میں کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی جاتا ہے. وہ تو رحمت للعالمین ہے, وہ سارے شریعت ہے, جو کہہ دیں گے وہی شریعت بن جائے گی, وہ جو چاہ لیں گے وہی شریعت ہو جائے گی. سب تو ان کے چاہنے پر ہے. سجدہ کر رہے میرے مقدس کی طرف, خیال آیا کہ میرا قبلہ کعبہ کی طرف ہوگا, اسی میں حکم ہو گیا مجھے جو چاہ دیا ہو گیا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مصطفیٰ آپ سارے شریعت ہیں, جو کہہ دیں گے وہی شریعت ہو جائے گی. میرے لیے کہ اللہ کے رسول مسکرا رہے, کہا کوئی راستہ نہیں, پیدل چل رہا ہوگا. بوڑھا بھی کم نہیں تھا, عاشق رسول تھا, دیوانے آقا نامدار تھا. اور جانتے ہو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. ذات گرامی دیوانہ بہت دیوانے کو تم تحقیر سے نہ دیکھو, اے لوگوں دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے. وہ دیوانہ تھا, عاشق رسول تھا. کہا میرے آقا جب آپ کا کہنا ہے پیدل جانا ہے تو میں کھڑا ہو رہا ہوں, نگاہ کرم ڈال دیجیے. آپ کہیں تو میں پوری دنیا میں پیدل چل سکتا ہوں. مکہ کون آقا نگاہ کرم فرما دے, میں پیدل چلنے کے لیے تیار ہے. آقا ارشاد فرما رہے بیٹھو, پیدل تو جانا ہے لیکن نگر 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 گلی گلی کچا کچا گھوم کر جنت تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے. پیدل جانا ہے مدینہ سے مکہ, پیدل نہیں جانا ہے. ارے پیدل میرے مسجد سے چلے جاؤ اور اپنے گھر جاؤ, ماں کے پیروں کو چوم لو جنت کی طرف, ماں کے قدموں کو چوم لو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لو. آنے والے نے کہا آقا بڑا بدنصیب انسان ہے, میری ماں کا تو انتقال ہو گیا. یہ آقا میری جنت مجھ سے رخصت ہو گئی ہے. آقا میرے گھر سے ماں کا وصال ہو گیا ہے, میری جنت گھر سے ڈھونڈ چکی ہے. اب کیا کرے گا, گھبراؤ نہیں, ماں کا مقام اس سے بھی بڑھ, ماں کا مقام اس سے بھی اونچا ہے.
آج دنیا کہتی ہے نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. ارے ظالموں، میرے آقا مدینہ طیبہ میں ہے. نہ ٹیلی فون کا زمانہ ہے، نہ ویڈیو کا زمانہ ہے، نہ موبائل کا زمانہ ہے، نہ ریڈیو کا زمانہ ہے، نہ خبر آ رہی ہے نہ جا رہی ہے. آقا بظاہر مدینہ میں اور ہندوستان میں بیواؤں کو دیکھو. آقا دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان میں تو عورتوں کو شوہر کی چتا پر جلایا جا رہا ہے، بیٹے ماں کو بھاگن کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سنو، باپ جیتا ہے جب بھی ماں قابل تعظیم ہے، باپ مر جائے جب بھی ماں قابل عظمت ہے. ماں کبھی ابھاگن ہو ہی نہیں سکتی، ماں کبھی منحوس ہو ہی نہیں. لہٰذا ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے تو قبرستان چلے جاؤ، قبرستان کی مٹی کو چن جنت کی طرف. آنے والے نے کہا اللہ کا عبد بڑا بدنصیب جس وقت پیدا ہوا تو اسی وقت ماں کا انتقال ہو گیا. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری ماں اس قبرستان میں دفنا کیا کرنا ہے. کیا گھبراؤ نہیں، ماں کا مقام اس سے بھی بلند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس گھر میں چلے جا جس گھر میں تیری ماں رہا کرتی تھی، بیٹھے کسی گوشے کو، کسی چپے کو، کسی دائرے کو، یہ تصور کرنا کہ یہی وہ زمین ہے. اس زمین پر تیری ماں اپنے پیروں کو رکھ کر چلا کرتی تھی. تصور کر کے زمین کو چومنے جنت کی ضرورت. یہ مقام کب ملا؟ ماں کو. رسول کی آمد سے قبل بیٹے ماں کو ابھاگن کر اپنے پیارے ڈالے. لیکن آج جس دھرم کا ماننے والا، جس مذہب کا ماننے والا ہے، حضرات گرامی، اب تو ہم سے زیادہ بھلے بوڑھا ہوتے ہیں ماں کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، لیکن مدر ڈے سب سے آگے وہی منایا. مدر ڈے منایا جا رہا. حضرات گرامی، یہ رسول کی میلاد کے سب کا. آج جس جی نے ہمارے 5 سال پہلے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا تھا، امنا کے لاہ نے 1400 سال پہلے مکہ کی دھرتی سے اعلان کیا تھا کہ اگر تیرے 2 بیٹوں کو جب جنم دیا، دونوں بیٹیوں کی شریعت کے مطابق شادی کر رہے تو میں تمہارے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، تمہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دوں گا. حضرات گرامی، جب رسول نے یہ اعلان کیا تھا تو بیٹیوں کے قاتل سے بیٹی کی بھی دعا کیا. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ تو امنا کے لاہ نے 1400 سال پہلے دیا. گرامی رسول کی میلاد ہے. لہٰذا مسلمانوں، نوجوانوں، لاکھ کی سب مبارکباد ہے آپ کے رسول کی آمد کا جشن. اس لیے کہ ہم اپنے آقا کی آمد پر جتنی خوشی منائیے ہمارے لیے، رب قدیر آپ کی اس کاوش کو شرط قبولیت سے بنائے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اخلاق کے دھنی بن جائے، اپنے کردار کو اچھا کر لو. اگر کوئی برا کرتا ہے، جب اچھا کام آدمی کرتا ہے تو بہت ساری برائیاں بھی نکلتی ہیں، بہت ساری برائیاں بھی نکلتی ہے، بہت سارے بدنامیاں بھی ہوتی ہے. تو حضرات جب تک بدنامی نہ ہوگی ہم نیک نام ہو نہیں، جب تک بدنامی نہیں ہوگی ہم نیک نام ہو ہی نہیں سکتے ہیں. لہٰذا نیک نامی کے لیے ہمیں سب کچھ برداشت کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہمارا دل ارادہ تو رب جان رہا ہے. حضرات گرامی مولانا ممنون کے جانے سے کام حضرات گرامی ہمیں جو کہے، لیکن دل کے ارادہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں نا. اس میں آپ کا کیا فائدہ؟ ہمارے نوجوان جو بچے لگے ہیں جن کو جو کما بھی نہیں رہے، ان کا اپنا پاکٹ خرچ بھی رہا ہے، اس پاکٹ خرچ سے 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ نکال کے اس کے رب کو دے رہے ہیں. یقیناً ان کی دین سے محبت ہے. نعرہ رسالت، فیضان رسول نبی ملت، حیدری یوتھ کلب نہ بنا، حیدری یوتھ کلب نہ بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اخلاق، کردار، کیریکٹر وہ تو سبق لینا ہے آمنہ کی لال سے، پیارے مصطفیٰ سے. مکہ میں پیارے مصطفیٰ سے بڑھایا گیا تھا. مکہ میں بہت سا علماء کی جماعت موجود تھا. ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ ظلم و ستم کا کون ایسا پہاڑ تھا جو میرے آقا پر نہیں توڑا گیا. خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری قوم نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے. پہاڑوں پر ہوتے تو وہ ذرہ ذرہ ہو گئے ہوتے، ریزہ ریزہ ہو گئے ہوتے. وہ ظلم و ستم کے پہاڑ میرے مصطفیٰ پر توڑا گیا تھا. لیکن جب 10,000 لوگ سب تنہائی چلے تھے جانے میں مجبوری مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. اللہ کے رسول جب تشریف لا رہے ہیں تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے 6 سال 8 سال
घबराना नहीं कि हम 5 आदमी हैं, आज 5 से कल 5,000 आप बताएंगे इंशाल्लाह। नेक-नियती का शमूलियत होनी चाहिए और इंशाल्लाह ये आपकी नेक-नियती है। मेरी गुजारिश है अपने बुजुर्गों से भी कि आप इन नौजवानों की हिम्मत लिहाजा हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 10,000 लोग हो गए। फतेह मक्का के लिए प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, 10,000 लोगों को लेकर चले, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले के सरदार को बुलाया। क्या तुम अपने कबीले के सरदार रहे हो? तुम अपने कबीले के सरदार हो। कितना अच्छा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम था। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले वालों को अलग सरदार बनाया। क्या तुम झंडा दूसरा रास्ते से जाना, फरा रास्ते से जाना, फरा रास्ते से जाना। मुहर्रिखीन लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अलग अलग रास्ते से मक्का में दाखिल होने के लिए कहा था कि मक्का वालों पर हैबत तारी हो। मेरे बाबू को इतना सारे लोग आए थे, हर रास्ते से गुजर चले जा रहे हैं, लेकिन सूफिया कराम लिखते हैं कि नहीं, अल्लाह के रसूल की वहाँ रहमत आम्मा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आम्मा ये थी कि जब एक रास्ते से जाएंगे तो पूरे मक्का में हंगामा होगा, कितने सारे लोग आ रहे हैं। जब थोड़े थोड़े में गुजरेंगे तो किसी को अंदाज नहीं होगा कि कितने लोग आ रहे हैं। सब ये देखो से नहीं तो आए हैं, यही थोड़े तो है, यही थोड़े तो है। लिहाजा कारण मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ रहमत का आ गया। अल्लाह के रसूल भी एक रास्ते, नौजवान में अखलाक़ रसूल देखो, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से चले, सरकार चल रहे हैं। चलते चलते जब शाहराह चौराहे पर थे तो देखा एक बुढ़िया आपकी नजर आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ईफ़ा से पूछा, माई यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ईफ़ा ने कहा कि इस युग में माई पढ़ने वाला कौन है? अपने बेटे मां नहीं कर रहे, अपने बेटे प्यार से नहीं आवाज देते, ये है कौन? देखा अभी नौजवान क्या है, कहा ज़ईफ़ा यहाँ क्या कर रही है? नौजवान मंजिल बहुत दूर है, गेठा मजनी है, सामान भारी है, मंजिल दूर है, आराम के ख्याल से खा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है? रहमत लिल आलमीन है। बाद खुदा बुजुर्ग मुख्तसर, उनसे आला कोई हो ही नहीं सकता। यार मुस्तफा ज़ईफ़ा को जिसको न जान रहे, न पहचान रहे, न कोई जान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारे गेटरी की तुम्हारी मंजिल में पहुंचा दूं। ज़ईफ़ा हैरान हो गई कि अल्लाह ऐसे कलयुग में जब कोई किसी का पूछने वाला नहीं, या आदमी है या फरिश्ता जो मेरे सामान को मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। तो आदमी नौजवान बड़ा भला होगा अगर तुम ये काम कर सकते हो। प्यारे मुस्तफा ने अरबी नौजवान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ा के गिटर को लेकर चले, आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। ज़ईफ़ा आ गया कि रास्ते में बात हो रही है, जानते हो ना जवानों, बात के दरमियान 3 जगह उस ज़ईफ़ा ने भक्ति बद्दी गालियां लगा। आज हम और आप होते तो गेठा चला के मुझे कलेजे पर पैर रखकर गाना दाब देती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर अब्बा गेठा लेके चले तो हम क्या गेठा नहीं खाएंगे। इतना बेहतरीन है युवा पहले अब्बा के रोटी खाने के लिए लोग क्या कहेंगे? बाजार में अगर अब्बा झोला लेके नहीं जाते हैं, हम पैंट शर्ट पहनने से शर्म आती है कि हम झोला लेके घर निकल जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? आज हमारा मिजाज ऐसा हो गया, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियों को सुन के जब मुस्कुराते तो ज़ईफ़ा का दिल और पिछाड़ा हो जाता है। ये तो हमसे भी बड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन मालूम हो रहा, यही तुझे गाली सुन कर मजा आ रहा है। जब दुश्मन की शिकायत होती है तो आदमी खुश होता है कि हमारे दुश्मन की शिकायत हो रही है। ज़ईफ़ा समझ गई कि हमसे भी बड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन मालूम होता है। जब इसे मजा मिल रहा है, बिलाखिर मंजिल पर पहुंचने के बाद ज़ईफ़ा ने कहा, अरबी नौजवान मेरी मंजिल आ गई है, सामान यहाँ रख दो, तुम चली जाओ, उन सामान रखो, तुम भी बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़ईफ़ा तेरी मंजिल आ गई, लेकिन मेरी मंजिल बहुत दूर है, मुझे बहुत दूर जाना है। ज़ईफ़ा ने पूछा, अरबी नौजवान तुम कहाँ जाओ? कहा मेरी मंजिल बहुत दूर है। कहा कहाँ जाते बताओ तो सही। कहा मुझे मक्का जाना है। इतना सुनना तो ज़ईफ़ा ने दामन को थाम लिया। अरबी नौजवान तुम्हें मक्का नहीं जाने देंगे, तुम्हें खबर नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या हुआ? अरब के मक्का के नाम पर चौंक क्यों रही हो? क्या तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि पावर में आने के बाद कुछ बदला नहीं दे। लिहाजा रसूलुल्लाह एक एक से चुन चुन कर बदला लेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो ही नहीं सकता।
محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امن کا اعلان کر دیا ہے. ضعیفہ نے کہا کہ عربی نوجوان چاہے جو ہو جائے گی ہو ہی نہیں سکتا, تم کیسی بات کر رہے ہو, وہ ایک ایک سے بدلا لیں گے لیکن میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. کل صبح چلے جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح کیوں؟ کل صبح ہوتے ہی مکہ سے خبر آ جائے گی کہ معاملہ طے ہو گیا. کیا ہوا ہے؟ کیا تم مجھے پہچانتا نہیں؟ اللہ کے رسول مسکرا دے رہے کہ محفوظ ہی چلا سا, محفوظ ہی چلا سا. محفوظ پہچان رہا ہوں, اگر نہیں پہچانتا تو 10,000 لشکر کے لیڈر بن کر تمہارا گیٹا میں کرے. ان کی ابتدا میں آگے آگے کیا آتا, اگر نہ پہچانتا تمہارے پیچھے پیچھے میں کیوں آتا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا. تم کون ہو؟ کیا تم مجھے پہچان دو, میں عرب کی مشہور جادوگرنی ہوں, عرب کی مشہور آئین ہوں. یہ گٹھا جو ہے اس میں 72 برس کے چھال اور جڑی بوٹیاں. آج پوری رات محمد بن عبداللہ پر یہی بیٹھ کے جادو جانا ہوں. صبح ہوتے ہی مکہ سے خبر آ جائے گی کون کس کروٹ بیٹھا ہے. معذاللہ کے کام تمام ہو جائے گا. جب وہ ختم ہو جائیں گے پھر چلے جاؤ گے, سب لوگ ان میں لگ جائیں گے, پھر مکہ آزاد ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اب کسی حالت میں اپنی آپ کو چھوڑنے کی بھی تیار نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضعیفہ, ارے اتنی دیر سے اس محمد بن عبداللہ کو تم کوٹ رہی ہو, گالی دے رہی ہو. وہ 10,000 لوگوں کے لیڈر بن کر آگے آگے نہیں جا رہے ہیں, بلکہ ایک مزدور کی طرح گٹھا سفر لینے والا میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں, محمد رسول اللہ ہوں. اتنا سننا تھا کہ ضعیفہ نے کہا ہے عربی نوجوان, اگر یقیناً تم محمد بن عبداللہ ہو تو یقیناً تم اللہ کے رسول ہو. یا تو آپ پیغام امن دیتی ہے, فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیتی ہے, یا اسی وقت وہ مشرف بھائی کام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, حضور نبی سید خانقاہ ہدیہ. نعرہ تکبیر. یہ اخلاق, یہ کردار, یہ کیریکٹر اللہ کا. لہٰذا تم اس مشن کو لے کر آگے چلے ہو ہمارے نوجوانوں. میرے پیارے دوستوں, میرے پیارے بچوں, میرے پیارے بھائیوں, میرے دل کے ٹکڑوں, تم اس مشن کو لے کر آگے چلے ہو. خبردار اگر کوئی برا کہہ دیتا تو تم اس کا اثر نہیں لینا. یاد کر لینا امنا کے لال نے کتنی گالیاں سنی تھی, کتنے لوگوں نے کیا کچھ کہا تھا. تمہارا مقصد ہونا چاہیے ہمارے گاؤں کی ترقی ہو, ہمارے گاؤں میں فلاح بہبود کا کام ہو, دینی ادارے ہو, ہمارے گاؤں میں غریبوں کی حاجت روائی کی جائے, بے کسوں کی مدد کی جائے, اور جو بچے علم سے محروم ہو رہے ہیں, پیسے کی بنیاد پر نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم اسے تعلیم دیں. یہ تمہارا مشن ہے. لہٰذا اس مشن کو لے کر چلو جوانوں, تم کرو کوشش, یہی دن ہے ترقی کے. تمہارا بار اٹھائیں گے پیر ناتما کرتا ہے. فقیر حیدری کی ہر نیک دعا تمہارے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ ہے, پوری بستی آپ کے ساتھ ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے, خالق کائنات آپ سب کے اس کامش کو شرف قبولیت سے نوازے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے بند کو سجایا ہے, اللہ آپ کی زندگی کو سجا دے سنوار دے. جو بے روزگار ہے, اللہ انہیں رشتے حلال عطا فرما دے. ہمارے نوجوان جو پڑھ رہا انہیں علم کی دولت سے مالا مال, ان میں اگر کوئی بیمار ہے رب قدیر انہیں شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے. جو بھٹک گئے اللہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دے, اور جن کی بری عادتیں اللہ ان برائیوں کو دور کر دے. حضور پروردگار عالم ان لوگوں پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما. یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوئی, 70,000 ملائکہ سلام پیش کر رہے تھے. یہ کھڑے ہو جائے.